السلام علیکم ناظرین، ملک ایک بہت بڑے سیاسی بحران سے گزر رہا ہے۔ اس سیاسی بحران کی وجہ الیکشن کے نتائج ہیں۔ ان نتائج میں جہاں امیدواروں کو زیادہ ووٹ ملے تھے، ان کے ووٹوں کو کم دکھایا گیا ہے، اور جو کم یا دوسرے تیسرے درجے کے امیدوار تھے انہیں آگے لایا گیا ہے۔ اس کا عوام پہ اتنا سخت اثر ہوا ہے کہ کل اس کے رسپانس کے طور پر سندھ میں جی ڈی اے نے ایک بہت بڑا جلسہ کر کے اس کا رسپانس دیا ہے، اور اسی طرح کے حالات بلوچستان، کے پی کے اور پنجاب میں گزر رہے ہیں۔ آج یعنی ہفتے کے دن سے پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کیا ہے۔ اگرچہ یہ پرامن ہوگا، لیکن یہ پورے ملک میں ہوگا، اور اس میں ساتھ ان کا دے رہے ہیں جمعیت علماء اسلام، اور باقی تنظیمیں بھی ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ تو یہ ملک کے لیے اور عوام کے لیے ایک پریشانی کا سبب بن رہا ہے۔ اس کا ایک ہی نتیجہ ہے کہ اس کا حل نکالا جائے۔ اب اس سیاسی بحران سے پہلے ملک مالیاتی بحران کا شکار ہے۔ اسے بیرونی ممالک سے قرضے لینے پڑتے ہیں، آئی ایم ایف سے قرضے لینے پڑتے ہیں، اور انہی قرضوں سے یہ ملک چلا رہے ہیں۔ نگران حکومت ملک چلا رہی ہے، اور چونکہ یہ قرضے جو لیتے ہیں انہیں بعد میں جس کی بھی حکومت بنتی ہے اس نے واپس بھی کرنا ہوگا، تو یہ ملک کے لیے مالیاتی بحران اور سیاسی بحران دونوں ایک بڑا مسئلہ بن چکے ہیں۔ اب جو اس قسم کے مالیاتی بحران سے بچنے کے لیے حکومت یہ کرتی ہے کہ بجلی پر، گیس پر، پیٹرول پر، ڈیزل پر، مختلف اشیاء پر ٹیکس لگاتی ہے، اور وہ ٹیکس سارا عوام کو پے کرنا پڑتا ہے۔ تو اب عوام کو اس پریشانی سے نکالنے کا ایک ہی حل ہے کہ اس بحران کا کوئی تیز تر حل نکالا جائے۔ آج کل سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر ایک چیز ڈسکشن میں آ رہی ہے کہ الیکشن دوبارہ کرایا جائے۔ اب الیکشن دوبارہ یکدم تو نہیں ہوں گے، اس میں بھی کئی مہینے لگ سکتے ہیں، اور وہ بھی کوئی ایزی پیسے کے ذریعے الیکشن نہیں ہوتے، بلکہ کروڑوں اور اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں جو آلریڈی ہو چکے ہیں۔ تو یہ انتہائی احمقانہ مشورہ ہے جو زیر بحث ہے۔ اور دوسری یہ بات بھی گشت کر رہی ہے کہ اگر ان حالات کو سنبھالا نہ گیا تو پھر یہ ہے کہ ایمرجنسی کا اعلان ہوگا، اور یہ ملک دوبارہ مارشل لا کی گرپ میں آ جائے گا۔ تو اب دوبارہ مارشل لا کا لگنا یا ایک جمہوری عمل کے تسلسل میں رکاوٹ ڈالنا بھی ملک کے لیے بہتر نہیں۔ اب اس سارے تنازع کا، سارے بحران کا ایک ہی حل ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند بنایا جائے کہ جہاں جہاں جن جن حلقوں پر لوگوں کو اعتراضات ہیں وہاں کے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی جائے، اور اس میں بہتر یہ ہے کہ فارم 45 کی دوبارہ انکوائری کی جائے، تو معلوم ہوگا کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے، کون سچ ہے اور کون جھوٹ ہے۔ تو اب ان حالات کا ایک ہی حل ہے کہ بروقت اور تیز فیصلے کے ذریعے الیکشن کمیشن اپنے نوٹیفیکیشنز کو ریویو کرے۔ ان کے ریویو کرنے کا طریقہ انتہائی بہتر ہے، بجائے نئے الیکشن کے، یا بجائے ایمرجنسی کے نفاذ کے، یا بجائے مارشل لا لگانے کے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔